انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس یہ دل کا ایک بہت ہی سنگین انفیکشن ہے اور اس میں فوراً اور صحیح علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی جان لیوا بیماری سے نپٹنے کے لیے جو نئے گائیڈ لائنز ہیں ان پر بات کریں گے۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے، پھر بات کریں گے کہ علاج شروع کیسے ہوتا ہے، اس کے بعد مخصوص اینٹی بائیوٹکس کا کیا رول ہے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ کب سرجری ہی واحد راستہ رہ جاتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس کو اتنا سنجیدہ کیوں لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام انفیکشن نہیں ہے، یہ سیدھا دل پر حملہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، ہر بیکٹیریا ایک جیسا خطرناک نہیں ہوتا۔ اگر انفیکشن اسٹیفیلوکوکس کی وجہ سے ہو تو اموات کی شرح 30% تک جا سکتی ہے، یعنی ہر 3 میں سے 1 مریض کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بیماری کا علاج فوراً اور بہت اگریسو طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خطرے کا دار و مدار صرف بیکٹیریا کے قسم پر نہیں ہوتا۔ کچھ مریضوں میں شروع سے ہی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کے لیے خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا مصنوعی والو لگا ہوا ہے تو وہ بیکٹیریا کے لیے ایک بہترین جگہ بن جاتا ہے جہاں وہ چپک کر اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں، اور پھر اس انفیکشن کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسٹیف انفیکشن زیادہ تباہی مچاتا ہے اور دل کے ٹیشوز کو بہت تیزی سے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ان خطرے والے عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اصل بیکٹیریا کون سا ہے تو علاج کیسے شروع کیا جائے؟ علاج شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا اور اہم فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن قدرتی والو پر ہے یا مصنوعی یعنی پروستھیٹک والو پر۔ چلیں پہلے نسبتاً عام صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ ایک مریض ہے جس کے اپنے قدرتی دل کے والو پر انفیکشن ہے۔ اب اس کیس میں کیا کرنا ہے؟ اسٹینڈرڈ طریقہ تو ایموکسیسلن دینے کا ہے، جو زیادہ تر عام بیکٹیریا جیسے اسٹریپٹوکوکائی کے خلاف کام کر جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو پینیسلن سے الرجی ہے یا مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو پھر وینکومائسن کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک وسیع اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے اور MRSA جیسے خطرناک بیکٹیریا کو بھی کور کرتی ہے۔ تو پھر ایک مصنوعی والو جو خود ہی ایک رسک فیکٹر ہے، وہ علاج کے پورے پلان کو کیسے بدل دیتا ہے؟ یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 دواؤں کا ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ وینکومائسن جو ہے وہ MRSA جیسے ضدی بیکٹیریا کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ریفامپسن اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ مصنوعی والو کے اوپر جمی ہوئی بیکٹیریا کی تہ، جسے بائیو فلم کہتے ہیں، اسے توڑتا ہے، اور جینٹامائسن ان دونوں کے اثر کو اور بھی تیز کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا فل آن اٹیک ہے جو اس زیادہ خطرے والی صورتحال میں لازمی ہے۔ اچھا، جب لیب سے کلچر رپورٹ آ جاتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مجرم کون سا بیکٹیریا ہے، تو پھر یہ بلائنڈ تھراپی ختم ہو جاتی ہے اور ایک ٹارگیٹڈ یعنی ہدفی علاج شروع ہوتا ہے۔ ہدفی تھراپی کا مطلب ہے بالکل نشانے پر تیر مارنا، یعنی صحیح دشمن کے لیے صحیح ہتھیار کا انتخاب کرنا۔ اس سے علاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹس بھی کم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے خطرناک دشمن کی، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، اسٹیفیلوکوکس۔ عام طور پر اسٹاف انفیکشن کے لیے فلوکلوکسیسلن دی جاتی ہے، لیکن اگر MRSA کا شبہ ہو یا مریض کو پینسلن سے الرجی ہو تو پھر وینکومائسن استعمال ہوتی ہے۔ اور ہاں، اگر مصنوعی والو کا کیس ہے تو ساتھ میں ریفامپسن بھی شامل کی جاتی ہے تاکہ بائیو فلم کو توڑا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسٹریپٹوکوکائی کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ اس بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن کا نتیجہ عام طور پر بہتر ہوتا ہے۔ اسٹریپٹوکوکائی کے معاملے میں سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بیکٹیریا پینسلین سے ختم ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں، تو بینزل پینیسلین ایک بہت ہی مؤثر دوا ہے۔ لیکن اگر بیکٹیریا کی حساسیت کم ہو یا پھر الرجی کا مسئلہ ہو تو ہمیں وینکومائسن جیسے متبادل کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے جب یہ ٹارگیٹڈ اینٹی بائیوٹکس بھی کام نہیں کر پاتی؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سرجری پہلی چوائس نہیں ہوتی۔ یہ صرف اس وقت کی جاتی ہے جب حالات بہت بگڑ جائیں اور دواؤں سے بات نہ بن رہی ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دراصل خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ مطلب اگر والو شدید خراب ہو جائے تو دل ٹھیک سے خون پمپ ہی نہیں کر پاتا اور ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، یا پھر ریکرنٹ ایمبولائی۔ اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑے
ٹوٹ کر خون میں شامل ہو رہے ہیں اور جسم میں کہیں بھی جا کر جیسے دماغ میں اٹک سکتے ہیں، جس سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں سرجری ضروری ہو جاتی ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب دوائیاں اثر کرنا چھوڑ دیں، انفیکشن قابو سے باہر ہو جائے یا دل جواب دینے لگے، تو پھر جان بچانے کے لیے سرجری ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ تو ہم نے آج کے رہنما اصولوں کو تو سمجھ لیا، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہماری بہترین اینٹی بائیوٹکس کام کرنا چھوڑ دیں گی، تب کیا ہوگا؟ اینٹی بائیوٹک مزاحمت کا یہ بڑھتا ہوا خطرہ شاید مستقبل میں ان گائیڈ لائنز کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے۔